آج کی اس ویڈیو میں دیورانی اور جیٹھانی کے متعلق مکمل بات ڈسکس کی جائے گی۔ دیکھیں، یہ جو دیورانی اور جیٹھانی کا رشتہ ہے یہ بہت ہی حسد کرنے والا، چگلی کرنے والا اور بہت ہی عجیب قسم کا رشتہ ہے۔ یہ مکمل طور پر دوگلا رشتہ ہوتا ہے۔ یقین مانیں سسرال میں ہر رشتہ آپ کو برداشت کر لے گا، کہیں نہ کہیں اک ہار کر آپ بھی کسی نہ کسی کو برداشت کر لو گے، مگر یہ جو دیورانی اور جیٹھانی کا رشتہ ہے نا، یہ بہت ہی خطرناک اور فسادی ہے۔ یقین مانیں یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ حسد کرنے سے اور جیلسی سے کبھی باز نہیں آتی۔ ان دیورانی اور جیٹھانی کے رشتے میں بعض عورتیں ایسی بھی پائی جاتی ہیں جو منٹ منٹ کی خبر ساس کو دیتی ہیں، یا کسی نہ کسی کو بس منٹ منٹ کی خبر دینا ان کی عادت ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر لیتی ہیں، پھر بچوں کو لے کر لڑائی کرتی ہیں۔ اس رشتے میں بچوں کو لے کر لڑائی کرنا تو ایک عام سی بات ہے۔ بعض لوگوں میں اگر صبح لڑائی ہو گئی ہے تو شام کو دونوں بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، پہلے ایک دوسرے کو اچھی سناتی ہیں، پھر بھول کر ایک ہو کر بیٹھ جاتی ہیں، مگر اصل میں دلوں میں حسد اور جیلسی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور بعض تو اگر لڑائی کرتی ہیں تو کئی دنوں تک آپس میں بات چیت نہیں کرتی، مگر حسد اور برائی کرنے سے باز نہیں آتی، اور شکایتیں تو منٹ منٹ کی لگاتی ہیں۔ ان کی فطرت میں شکایتیں لگانا شامل ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے ہینڈل کیا جائے؟ اب ایک گھر میں رہنا تو مجبوری ہے، آخر زندگی تو گزارنی ہی ہے، تو کس طرح ایک گھر میں رہ کر ان ٹاکسک رشتے کو نبھانا اور کس طرح سے ان کے ساتھ گزارا کرنا، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل کنزا اویس ولاگز۔ کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ ویڈیو میں وہی ہے گھر کے کام، ڈیلی روٹین۔ آپ لوگوں کو انجوائے کرتے ہوئے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا۔ اچھا، معذرت کے ساتھ کافی دنوں سے میری ویڈیوز نہیں آئی کیونکہ میں مائکے چلی گئی تھی۔ ہمارے ہاں ادھر لاہور میں بسنت تھی تو میرے ہبی نے یہاں پر بسنت منائی، پھر مجھے کہتے تم مائکے جا کے انجوائے کرو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے مائکے جانے کے لیے گھر میں سے تیاری کرنا، پھر کپڑے وغیرہ سمیٹنا، صفائیاں کرنا، پھر جانا۔ اس کے بعد پھر جب 5-6 دن ادھر رہ کے واپس آئی ہوں، پھر آ کے کپڑے وغیرہ دھوئے، صفائیاں کی، تو پھر ویڈیو بنانے کا ٹائم ہی نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے میرا ویڈیو کا ٹائم لگا تو پھر میں نے اپلوڈ کر دیا۔ اب انشاءاللہ میری ریگولر ویڈیوز ہوں گی، میری کوئی بھی ویڈیوز مس نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ کو اگر ویڈیوز اچھی لگیں آپ لائک کریں، کومنٹ ضرور کرنا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ ہماری بات ہو رہی تھی دیورانی اور جیٹھانی کے متعلق۔ اچھا، یہ جو دیورانی اور جیٹھانی کا رشتہ ہے نا، یہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ بہت چلاک رشتہ ہے۔ چلاک عورتیں جو ہوتی ہیں نا، یقین مانیں وہ چہرے سے بہت معصوم سی لگتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتی، یہ تو بہت ہی اچھی ہیں، مگر یقین مانیں یہ دوسروں کو باتیں بڑھ چڑھ کر بتاتی ہیں، اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی مسکرا کر بات کرتی ہیں جیسے سب سے سچی ہی یہی ہیں، اور اندر سے یہ میٹھی چھری ہوتی ہیں، اور دل میں ان کے حسد ہوتا ہے، اور ان کے اندر بہت زیادہ جیلسی بھری ہوتی ہے۔ آپ کو میری بات سن کر حیرت ہو، یہ جو چلاک عورتیں ہوتی ہیں نا، یقین مانے لگے گا آپ کا سب سے بھلا یہی کرتی ہیں، آپ کو بالکل ایسا لگے گا، لیکن یہ آپ کی غلط فہمی ہوگی۔ آپ کو لگے گا یہ میرا اتنا بھلا کرتی ہے، سب سے اچھی تو یہی ہے، اور آپ باتوں میں ہر بات ان کو بتا دیں گی، آپ کہیں گی کہ یہی میری خیر خواہ ہے، یہی سب سے اچھی ہے، مگر جب وہ اپنا اصل روپ دکھائے گی، اپنا اصل چہرہ دکھائے گی نا، پھر آپ نے کہنا او یہ میں نے کیا کہہ دیا، کس کے ساتھ میں نے اپنی اتنی اچھی باتیں شیئر کر دی، جو اپنے دل میں اتنی زیادہ باتیں رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، اتنی باتیں جمع کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ تو تب پتہ چلتا ہے جب لڑائی ہوتی ہے، پھر جب غصہ باہر نکلتا ہے۔ اور یہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں، یقین مانیں یہ اتنی چلاک عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کو نا جب غم میں دیکھتی ہیں، غصے میں دیکھتی ہیں، جب آپ کو بے چین دیکھتی ہیں نا، ان کو بہت خوشی ملتی ہے، ان کا دل نا خوشی سے ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے سب سے بڑی خوشی ان کی زندگی میں آ گئی ہے جب یہ آپ کو نڈال دیکھتی ہیں۔ اور جب آپ کو یہ خوش دیکھتی ہیں نا تو ان کے اندر جیلسی اور حسد اتنا بڑھ جاتا ہے نا کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ کیوں اتنا خوش ہیں۔ پھر یہ کبھی کسی کو بات لگا کے دوسروں کو دلوں میں آپ کے لیے نفرت بناتی ہیں، پھر نفرت بنا کے پھر ان کو سکون ملتا ہے کہ چلیں بھی سب ان کے خلاف ہیں۔ تو میں یہ بات بتا دوں کہ یہ جو دیورانی اور جیٹھانی کا رشتہ ہے نا، یہ زیادہ تر
ان کے اندر حسد ہوتا ہے، ان کے اندر جیلسی ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کی خوشیوں کو برداشت نہیں کرتی۔ لیکن بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اس رشتے میں کہ ان میں آپس میں بہت زیادہ دوستی ہوتی ہے اور یہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں کے وہ اسی وجہ سے دوستی ہوتی ہے کہ ان دونوں کے اندر نہ حسد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایک ذرا زیادہ فیشن کرتی ہے تو دوسری جو ہے نا اس کے دل میں فیشن کا مطلب اتنی زیادہ ضد نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ پہلی والی اگر جو فیشن کر رہی ہے وہ دوسری کے بارے میں نہیں کسی قسم کی ضد کرتی، تو یقین مانیں یہ جو ضدیں آ جاتی ہیں، یہ جو حسد آ جاتا ہے نا، اسی وجہ سے لڑائیاں بنتی ہیں کہ ایک دوسرے کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی۔ اور کچھ ہوتی ہیں جن کے اندر بہت زیادہ دوستی ہوتی ہے۔ غلطی آپ سے پتہ ہے کدھر ہوتی ہے؟ غلطی ایسی ہوتی ہے کہ یہ جو دیورانی اور جٹھانی کا جو رشتہ ہے نا، اس میں جو آپ بات شیئر کرتے ہیں نا، یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ شروع میں آپ ایک دوسرے کو سمجھتی نہیں ہے کہ کون کیسی ہے کون کیسی نہیں ہے، بس جو دل میں آیا باتیں بس شیئر کری جاتی ہیں، اپنے گھر کی باتیں بتاتی ہیں۔ مگر جو چلاک ہوتی ہے نا اور منافق ہوتی ہے، وہ آپ کی ان باتیں بتانے میں نا فائدہ اٹھا لیتی ہے، وہ آپ کی کمزوریوں کا پتہ لگوا لیتی ہے۔ پھر بعد میں جب اپنا گندا روپ دکھاتی ہیں نا، مطلب کہ جب اپنا اصلی چہرہ دکھاتی ہیں، تو آپ کی کمزوریوں سے آپ کو پریشان کرتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کی کوئی کمزوری ہی نہ ہو، نہ آپ جلو، نہ آپ کسی سے پریشان ہو، آپ بس اپنے راستے پہ رہو۔ آپ اس رشتے سے جتنا ہو سکے فاصلہ رکھیں۔ اس رشتے میں کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ برائی کرتی ہیں، بس مطلب کہ ان کی زندگی کا ٹاپک ہی آپ کی برائی کرنا ہوتا ہے۔ وہ جہاں بیٹھتی ہیں وہ آپ کی باتیں کھول کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ وہ آپ کی باتیں کر رہی ہیں تو آپ خوش ہوا کریں۔ آپ کی غیر موجودگی میں اگر وہ آپ کی باتیں کر رہی ہیں نا تو آپ خوش ہوا کریں کہ آخر کچھ تو آپ میں ہے، آخر کچھ تو خوبی آپ میں ہے نا جو فلاں کے منہ سے آپ کا نام نہیں جا رہا۔ آپ کو تو خوشی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ کا ٹاپک بار بار وہ فلاں ڈسکس کرتی ہے، آپ کی برائی کرتی ہے، آپ کے تو گناہ جڑ رہے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، جتنا ہو سکے اس رشتے سے فاصلہ رکھیں۔ اچھا فرض کرے کہ آپ کی جٹھانی یا آپ کی جو دیورانی ہے نا، وہ آپ کے ساتھ سامنے کھڑی ہو کے جھوٹ بول رہی ہے، سامنے آپ پہ الزام لگا رہی ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور اس کو بھی پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، تو آپ کو چاہیے ہی نہیں کہ آپ اس کے ساتھ بحث کرو۔ جب آپ کو وہ اچھی نہیں لگتی، جب وہ آپ کے اوپر اتنے الزام لگاتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، وہ آپ کے ساتھ اتنا غلط کرتی ہے، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس کے ساتھ لڑنے کی، اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی؟ آپ بس اسمائل پاس کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، اس کو خود ہی سمجھ لگ جائے گی کہ میں غلط کر رہی ہوں، تو اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ یقین مانیں آپ خاموش ہو جائیں، آپ کی زندگی بہترین بن جائے گی۔ کوئی ضرورت نہیں اس کے ساتھ آڈے لگانے کی، لڑائیاں کرنے کی، جھگڑے کرنے کی، کیونکہ آپ جتنا جھگڑا کریں گی، جتنی لڑائیاں کریں گی، غصے میں آئیں گی نا، اس کا کام ہی یہی ہے آپ کو غصہ دلانا، اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ خوش نہ رہیں، اس کا کام ہی یہی ہے کہ آپ تڑپیں۔ تو جب وہ آپ سے اتنا جیلس ہوتی ہے، وہ آپ کو تڑپانا چاہتی ہے، تو آپ کیوں تڑپتی ہیں، آپ کیوں روتی ہیں؟ آپ ٹھیک ہے آپ کہیں کہ بھئی تمہارا وہ راستہ ہے میرا وہ، جب وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں، آپ الگ رہیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ اچھا لاسٹ بات میں آپ سے کہوں گی کہ اپنے دل میں باتیں رکھنی چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو اس کے ساتھ کوئی اختلاف ہے نا، اگر آپ ہر وقت اس کو سوچتی رہیں گی نا کہ اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، یہ یہاں پہ مجھے تنگ کرتی ہے، یہاں پر مجھے غصہ دلاتی ہے، فلاں کو جا کے میری شکایتیں لگاتی ہے، یا آپ جو باتیں اس کے بارے میں اپنے دل میں رکھیں گی نا، تو یقین مانیں کہ آپ کو ہی مسئلہ ہوگا یہ کہ جب آپ کبھی بیٹھی ہوں گی نا، آپ نے پتہ نہیں کیا کیا دل میں سوچا ہوگا کہ یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، تو جب اچانک سے چھوٹی سی بات سے لڑائی ہوگی نا، تو وہ ساری لڑائی جو ہوگی نا، وہ جو آپ نے سوچ کے باتیں رکھی ہوں گی نا، وہ ساری باتیں نا اس چھوٹی سی لڑائی پہ نکل جائیں گی غصے میں آ کے کہ تو انج کیتا، تو انج کیتا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں، نہ آپ کے دل میں بڑاس بنے، نہ آپ سنا سکو۔ اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھ لی، اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو پھر آپ کو میں یہی کہوں گی کہ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کی جو دیورانی ہے یا آپ کی جو جٹھانی ہے نا، اس کے ساتھ آپ اگنورنس شروع کر دیں۔ اگر آپ کو وہ اتنی تکلیف دیتی ہے، اگر وہ آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتی، آپ کی کوئی خوشی اس سے برداشت نہیں ہوتی، آپ کو یقین ہو چکا ہے، تو آپ کو چاہیے آپ اس کو اگنور کر دو۔ ایسے انسان کا کیا کرنا، ایسے انسان کو اپنی زندگی میں رکھنے کا کیا فائدہ جو آپ کو آپ کی خوشیوں کو نہیں دیکھ سکتی، آپ کی کوئی زندگی میں جو آپ اپنی زندگی گزار رہی ہیں ہنسی خوشی، وہ اس سے برداشت نہیں ہے، تو پھر ایسی عورت کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسی عورت کا آپ نے اچار ڈالنا ہے؟ آپ ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو۔
اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، خود ہی وہ ٹھیک ہونا ہوگا تو وہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، ورنہ ایسے لوگ جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں سدھر سکتے۔ اگر آپ کی جیٹھانی یا آپ کی دیورانی کوئی ایسی جاہل نکل گئی ہے تو آپ کو یہی چاہیے کہ آپ خاموش ہو جاؤ۔ اگر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ جاہل ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، تو آپ کو ہی چاہیے کہ آپ خاموش ہو جاؤ۔ خاموشی میں بڑی طاقت ہے، یقین مانیں آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ مسکرایا کریں، آپ کی زندگی بہترین بن جائے گی۔ آپ کو میں نے بتایا نا، کچھ عورتیں جاہل ہوتی ہیں، وہ بس جانوروں کی طرح کام کرنا جانتی ہیں، ان کو صرف اور کچھ نہیں آتا، بس جانوروں کی طرح کام کر لیا اور سو لیا اور اٹھ لیا، بس ان کو اور اپنی زندگی میں کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، نہ ان کو کسی چیز میں دلچسپی ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی شوق ہوتے ہیں، بس ان کو آ جا کے یہی ہوتا ہے کہ بس ہم اپنے نمبر ٹانگ لیں، بھئی ہم بہت اچھی ہیں، آپ بس اچھی نہیں ہو، آپ کو بس انہوں نے برا ثابت کرنا ہے، ہر کسی کے سامنے چغلیاں کرنی ہے۔ تو ایسے انسان کا کیا کرنا؟ بہتر یہی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، اپنی زندگی کو سدھاریں، اپنی زندگی کو مصروف کر لیں۔ 5 نمازیں ہم پہ فرض ہیں، اپنی نمازیں قائم کریں، دیکھنا آپ کی زندگی کیسے نہیں بہتر ہوتی، سکون آ جائے گا آپ کی زندگی میں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔